اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں سفر حیات کا ہم نے آغاز کیا، آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے آپ کی ملاقات مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگوں سے ہم نے کروائی، ان سے ہم نے بات چیت کی، ان سے ہم نے ان کی زندگی کے حوالے سے جانا۔ یقیناً آپ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ انسان جب سفر کا آغاز کرتا ہے تو سفر کے آغاز میں مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ جیسے ہی سفر کا آغاز کرتے ہیں مشکلات آپ کو گھیر لیتی ہیں، لیکن آپ ہمت نہیں ہارتے، آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے، آپ نے اپنے منزل تک پہنچنا ہے تو آپ کا سفر بڑا طویل ہوتا ہے، اور اس سفر میں دشواریاں، اس سفر میں مشکلات، اس سفر میں آسانیاں سب آتی ہیں۔ آسانیاں آتی ہیں تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، مشکلات آتی ہیں تو بھی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو چن رکھا ہے۔ مشکلات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آسانیاں آتی ہیں تو آنے والا وقت آپ کے لیے مشکل کر دیا جاتا ہے، تاکہ آپ کو بھی تو دیکھا جائے کہ کتنے صبر والے ہیں، اور ہمیشہ صبر ہی کرنا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ صبر کرنا چاہیے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع ہے، لیکن موضوع بتانے سے پہلے میں اپنے گیسٹ پینل کا آپ کی خدمت میں تعارف رکھنا چاہوں گا، اور بہت خوبصورت شخصیات آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ میں یقین جانیے دلی طور پر میں آج بہت خوش ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے پیارے پیارے گیسٹ ہمارے پینل کا حصہ بنے ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں، بہت خوبصورت شخصیت، بہت پیارے انداز میں گفتگو فرماتی ہیں، اور جب بھی ان سے بات ہوئی ہے بالکل انہیں شفیق پایا ہے، اور بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو بھی فرماتی ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے سندھ اسمبلی کی اس وقت MP بھی ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں اور عزت عطا فرمائے۔ میری مراد محترمہ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ آپ کا شکریہ۔ آپ یقیناً جو ملکی حالات ہیں، اسپیشلی ہمارے کراچی کے معاملات ہیں، ان میں سے اتنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لانا میرے خیال سے یہ آپ کی ذرا نوازش ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، آپ کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے، کوشش کریں گے اس ٹاپک پر بھی آپ سے تھوڑی بہت بات کر لی جائے، اور اس کے ساتھ ناظرین ہمارے جو معزز مہمان موجود ہیں، بہت پیارے انسان، بہت خوبصورت انداز میں ملتے ہیں، فرسٹ ملاقات ہے ان سے ہماری، اور بہت ہی انہیں میں نے اچھا انسان پایا۔ میری مراد محترم المقام جناب جنید قاسم صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں الحریرہ بلڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کے۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ آپ سے بھی ہم بات کریں گے، اور آپ کو اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو تیسری مہمان ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ، ہم انہیں عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر اینکرز کے فرائض سر انجام دیتی ہیں، اینکر پرسن ہیں محترمہ قرۃ العین صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ بہت بہت شکریہ، آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں۔ یقیناً جو اینکر پرسن ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، وہ اپنے یا تو گھر کو ٹائم دیں یا چینلز کو ٹائم دیں۔ آپ چینل کو بھی ٹائم دیتی ہیں، گھر کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی، میں آپ کا مشکور ہوں۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اور معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے، ہم ان کا بھی ویلکم کریں گے، خیر مقدم کریں گے، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اسپانسرز نیلسن پینٹ والوں کا۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ اسٹینڈی لگی ہوئی ہے، آرشی انجینئرنگ ایسوسیٹ، ان کا تعلق بھی بہت ہی اچھے انداز میں یہ کام کرتے ہیں۔ آج یہ بھی تشریف لائیں گے، ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان سے بھی ہم جانیں گے یہ کام کیسے، کس طرح، کس انداز میں یہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے تعلیم کی اہمیت۔ ناظرین، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو معزز مہمان ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس پس منظر سے گزر کر آئے ہوتے ہیں۔ یقیناً آج ہم جس اسٹیج پر، جس مقام پر موجود ہیں، تو ہمارا تعلق کہیں نہ کہیں تعلیم سے ضرور ہے۔ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی سے گزر کر آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ایکسپیرینس، جو ان کا ایکسپیرینس ہے کیسا رہا تعلیم کے حوالے سے، تب اور اب کی تعلیم میں کیا فرق ہے۔ تعلیم تو ایک ہی ہے صاحب،
جو جتنا اچھا پڑھے گا اللہ اسے اتنی کامیابی عطا فرمائے گا. جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوگا وہ کامیاب ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر, ہمارے گیسٹ اس بات کی تائید کریں گے, بہت سے پڑھے لکھوں کو ہم نے ان پڑھ دیکھا ہے اور بہت سے ان پڑھ کو ہم نے پڑھے لکھا دیکھا ہے کہ ان کے اندر اخلاق, تمیز, آپ کو تعلیم تمیز کی طرف لے کر جاتی ہے, تعلیم اخلاق کی طرف لے کر جاتی ہے, تعلیم آپ کو بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھاتی ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں تعلیم کا کیا کردار ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں جاننا چاہوں گا, یقیناً آپ کا تعلق گورنمنٹ سے بھی ہے اور آپ اسپیشلسٹ ڈینٹسٹ بھی ہیں ماشاء اللہ سے, اور آپ نے محنت کی ہے تو آج آپ اس مقام پر ہیں, اور اس محنت کے پیچھے یقیناً تعلیم کا بڑا اہم کردار ہے. آپ کیا فرماتی ہیں تعلیم کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے ایک بڑا ہی اہم ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، اور جب مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تعلیم پہ بات کرنی ہے، دیکھیے ہمارے جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست میں جو سب سے جو چیزیں جو جن کو پرائورٹی نہیں دی جاتی ہے اس میں تعلیم اور صحت ہے. اور جب ہم کسی معاشرے کی کامیابی کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو پرائورٹی پہ جو چیز آتی ہے دیٹ از یور ایجوکیشن. اگر آپ نے تعلیم کو ختم کر دیا تو پھر آپ کو اس کو بام بلاسٹ کرنے سے یا گنے چلانے سے نہیں، وہ ویسی معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو تعلیم کا جو معیار ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل میں ایسے ہی. اپنے دور کی بات بتاتی ہوں کہ ہم لوگ جن اسکولوں کالجز میں پڑھے ہیں، کوئی اتنے ہائی فائی کالجز سے نہیں پڑھے. فادر ایئر فورس میں تھے، ایئر فورس کے اسکولوں میں پڑھے، پھر کالجز میں پڑھے، پھر یونیورسٹی میں چلے گئے. لیکن کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آج بھی میں اپنے جب ہوم ٹاؤن میں جاتی ہوں تو میں اپنے ان ٹیچرز کو جا کے لازمی ملتی ہوں. بہت خوب. وجہ یہ ہے کہ آج جس مقام پہ میں کھڑی ہوں اس میں کہیں نہ کہیں ان کی کنٹریبیوشن شامل بالکل ہے. ایسے ہی ڈاکٹر میرے صاحب. پیرنٹس کی کنٹریبیوشن شامل ہے، انہوں نے مجھے تربیت دی، لیکن میری جو ٹیچرز ہیں انہوں نے مجھے تعلیم دی. واہ. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے آپ کو برشنگ آپ کی گئی ہے. ہمارے ہاں اب یہ ہو گیا ہے کہ تعلیم کو ہم نے کمرشلائز کر دیا ہے، اور جو استاد ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کہتے تھے روحانی باپ ہے، تو وہ جو روحانی باپ ہے اس میں کہیں روحانیت ختم ہو گئی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کلاس میں آ کے سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بچے کون کون سے ایسے ہیں جن کی پاکٹ جو ہے وہ اتنا افورڈ کر سکتی ہے کہ شام میں ٹیوشن پڑھائی جائے. ہمارے ہاں تو جب ہم پڑھتے تھے اس دور میں ٹیوشن ان لوگوں کو پڑھائی جاتی تھی جو نالائق اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. بالکل ہم یہ نے آپ تو نے کوئی نہیں بالکل پڑھی ایسے ہی. ٹیوشن. تو اور اب یہ ہے کہ جب تک آپ ٹیوشن نہیں پڑھیں گے آپ کے مارکس نہیں آئیں گے، تو کہیں نہ کہیں سسٹم کمپرومائز ہو رہا ہے. ہمارے اور بھی ممبرز ہیں لیکن یہ میں ضرور یہ بات کہوں گی، ایک تو ہمارا سسٹم کمپرومائز ہو رہا ہے، ایک ہمارے ہاں جو ریفارمز آنے چاہیے تھے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریفارمز نہیں آئے. آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ ٹیچرز وہ ہیں کہ جو بہت معذرت کے ساتھ میں بہت ہارش ورڈ استعمال کروں گی کہ جو فیلئر ہیں، جنہوں نے کچھ نہیں کیا، جن کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تو کیا کرنا ہے، گھر بیٹھے ہو، اچھا چلو جا کے نوکری ٹیچر بن جاؤ. تو ٹیچر جو ہے وہ قوم کے معمار بنانے کا جو ذمہ ہے وہ اس کے کندھوں پر ہے. تو آپ ایسے لوگ جو کہ کمرشلائز ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں وہ کیسے آپ کو ٹیچر وہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ ٹیچرز کی جو ٹریننگ سسٹم ہے وہ نہیں ہے، پراپر ٹریننگ سسٹم نہیں ہے. اس وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. آپ کا جو فیڈرل کا جو سلیبس ہے اور جو آپ کے پروونسز میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. اس کے بعد دور حاضر کے مطابق ہم نے اپنے سلیبس کو اس کے کمپیکٹیبل نہیں کیا، جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. میں بلکہ تھوڑا اور بھی پیچھے جاؤں گی. مجھ سے پہلے جو میرے پیرنٹس، جب میں اپنے فادر کی بات کرتی ہوں تو ہمارے فادر اردو، انگلش اور فارسی تینوں زبانوں پہ عبور تھا. تو اسکول میں پڑھتے تھے نا، اس لیے عبور تھا. اب ہم بتائیے ہم صرف انگریزی اور اردو کے درمیان میں کہیں بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. ہمارا کانفیڈنس شیک ہو گیا ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر انگریزی بھلے آپ ٹوٹی پھوٹی بولیں گے تو آپ بہت زیادہ معتبر کہلائیں گے، اور آپ اپنی زبان پہ بھی آپ کو کانفیڈنس نہیں رہا.
تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل، ان کو ٹھیک کرنا بہت خوبصورت. آپ نے اپنی گفتگو میں 2 سے 3 باتوں کو اجاگر کیا. میں اس پر ضرور آپ سے ہی بات کروں گا تعلیم کے حوالے سے بھی. اچھا، ہمارے ساتھ جنید بھائی موجود ہیں. جنید بھائی، یقیناً آپ کا تعلق بزنس سے ہے. آپ کا دن ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، آپ بزنس ہی میں مصروف رہتے ہیں. لیکن یہاں تک پہنچنے میں بھی آپ نے تعلیم کا سہارا لیا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے یو کے تک آپ گئے، صرف کراچی کی حدود تک نہیں. آپ نے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اپنی زبانی کہ گورنمنٹ ادارے، پرائیویٹ ادارے، ہمیں تعلیم کا فقدان یا تعلیم کی کمی کہیں ایک جانب نظر آتی ہے. کیا فرق ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں عامد کہ آج اس ماڈرن کانٹمپریری ورلڈ کے اندر ہم اپنے تعلیمی نظام کی خرابیوں، کمتریوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. بدقسمتی سے یہی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ آج ہم کیوں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں گردانے جاتے ہیں. اور کیونکہ تعلیم ایک بیسک رائٹ ہے کسی بھی ایک عام شہری کا، اور آج اس دنیا جو اتنی جدت اختیار کر گئی ہے اس میں تعلیم کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ہماری اپنی انڈسٹری آپ لے لیں جو اس طریقے سے دوسری دنیا کی طرح ایوالو نہیں ہو سکی، اس میں بھی تعلیم کی فقدان کی وجہ سے نہ ہم چیزوں کو انوویٹ کر سکے، نہ ریسرچ کر سکے. آج دوسری دنیا، آج ہمارے پڑوسی ممالک کو دیکھ لیں، وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، لیکن کم سے کم ان کے پاس یہ بیسک رائٹ ضرور موجود ہے. ہم آج مجھ سمیت آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی نکالے گا کہ آپ کا دوہرا نظام تعلیم. اور اس میں ظاہر سی بات ہے، جیسے میڈم نے بتایا، میڈم نے تو سطحی انداز سے پورا ایک اوور آل ایک جائزہ جس طرح دیا، میرے حساب سے وہی بہت ہے سمجھنے کے لیے اور گورنمنٹس کے لیے بھی کہ کس طرح کے میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. اور بالکل صحیح فرمایا. میں خود اپنے جو والدین ہیں، کیونکہ شاید میں اس ایج گروپ کا ہوں کہ کسی حد تک آپ کہہ لیں 80s 90s کے بچوں میں سے ہوں، تو ہم نے کسی حد تک یہ دیکھا کہ چیزیں بہتری کی طرف جانے کے بجائے شاید وہ تنزلی کی طرف چلی گئیں، اور یہ ایجوکیشن سسٹم کمپرومائز ہو گیا بالکل. اور کمپرومائز ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اپنا رول ادا نہیں کر سکی بدقسمتی سے. اور اسی وجہ سے کچھ اس طرح کے اشخاص یا اس طرح کی آرگنائزیشن سامنے آئی جنہوں نے اس پورے نظام کو کمرشلائز کر دیا. اور اس کی کمرشلائزیشن کی وجہ سے دیکھیں ہمارے پاس جو یہ معاشرہ ہے آج ہم ایز اے سوسائٹی کیوں اتنا سیگریگیٹ کر گئے، وہ اسی دور نظام تعلیم کی وجہ سے. کہ آپ دیکھیں نا، پاکستان میں چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کریں، ایون کہ ہم اپنی بزنس کمیونٹی کی بات کریں، وہی 1% لوگ جو کہ آپ کو کراچی گرامر یا امریکن اسکول یا بکن ہاؤس سٹی کے بچے یا آپ ایچ ایس این کے بچے دیکھ لیں، یا آپ پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں جاتے ہیں گریجویشن کے لیے تو لمس کے بچے دیکھ لیں، وہی 1% لوگ آپ کو کیوں ان ساری جگہوں پہ موجود نظر آئیں گے جو کہ آج فیصلہ سازی میں شامل ہیں. اور پاکستان جب سے بنا ہے آج تک ہم اپنے لوگوں کو یہ بیسک رائٹ نہیں دے سکے. اس کی وجہ یہی ہے شاید ہم ایز اے معاشرہ ایوالو بھی اس لیے نہیں کر سکے، اسی لیے ہم اپنے پڑوسیوں اور دوسرے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو کہ معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، پولیٹیکلی اتنا ایوالو کر گئے، اس کی بیسک وجہ ہی یہی تھی کہ ان کے پاس ایک یکساں نظام تعلیم جو اس چیز کی ضمانت تھا کہ وہاں پہ ہر شہری کو یہ ایک بیسک رائٹ موجود ہے کہ وہ کمپیٹ کر سکتا ہے. میرے حساب سے دیکھیں، میں اگر اپنی بات کروں، میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں پہ معاشی طور پہ الحمدللہ ایک اسٹیبل گھرانہ تھا. تو میں یہ پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جو متوسط طبقے کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کے پاس مواقع بہت کم ہوتے ہیں، وہ جب کمپٹیشن کے اندر آتا ہے وہ زیادہ اچھا کمپیٹ کر پاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں، اس کے پاس جو ہے نہ کھونے کے لیے کچھ ہوتا ہے، صرف اس نے پانا ہی پانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس تناظر میں میرے حساب سے اگر ہم وہ بیسک رائٹ اس کو نہیں دیں گے، اسے اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے کہ وہ اس سوسائٹی میں آ کے کنٹریبیوٹ کر سکے اپنے ایریا آف ایکسپرٹیز کے اندر، تو ہم نہیں ایز اے معاشرہ ایوالو ہو سکتے. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کا کردار. جس طرح میڈم نے فرمایا کہ ایک بہت میجر ڈرائیو لینی پڑے گی آپ کو، اس میں ریفارم کرنے پڑیں گے، اور اس میں سب سے بڑا کردار ہے ہی گورنمنٹ کا. بدقسمتی سے ہم اتنے پولیٹیسائز بھی ہو گئے ہیں، اگر میں اس پہ بات کروں، کیونکہ میڈم کی موجودگی میں اس میں ضرور یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، خصوصاً سندھ کا جو نظام تعلیم ہے. کچھ جماعتیں ہیں تو وہ
یونیورسٹیز کے نام کے اوپر سیاست کر رہی ہوتی ہیں. آج بھی ہماری سیاست ایجوکیشن کی بنیاد پر ہو رہی ہے. ایجوکیشن کے ایشوز کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے کچھ جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں یونیورسٹیز شہری سطح پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آج بھی ہمارے پاس وہ ماڈرن یونیورسٹیز کا یا آپ کہہ لیں کہ اوور آل اسکولنگ کا یا ایجوکیشن کا ایک انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. اور جہاں موجود ہے وہاں جس طرح میڈم نے بتایا کہ ان کے زمانے میں جس طرح کے ٹیچرز ہوتے تھے, آج وہ ٹیچرز اپنی ساکھ کیوں کھو بیٹھے؟ کیونکہ شاید ان کا وہ جو ایک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ تھا اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف, ایجوکیشن کی طرف, وہ کمپرومائز ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے, جس طرح انہوں نے بولا کہ پاکٹس کے اوپر نظر رکھتے ہیں, کہ جو لوگ مالی معاشی طور پہ مستحکم ہیں ان کی طرف ان کے رجحانات زیادہ بہتر ہوتے ہیں, نہ کہ اس شخص کی طرف جو کہ بیچارہ کم ریسورسز کے بعد بھی تعلیم حاصل کرنے آ رہا ہے اپنے تمام تر مالی معاشی مسائل کے باوجود, جس کے اوپر انہیں زیادہ زور دینا چاہیے کہ اس کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے, اس کو اس میں سے وہ احساس کمتری, احساس بے روی, کیونکہ کسی اور طرف اس کو مائل نہیں ہونے دینا کہ آج جو پاکستان میں ٹیررزم کے مسائل ہیں وہ اسی طرح کے جو بچے آپ کے سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں آپ نے انہیں سیگریگیٹ کر دیا ہے, اپنے سے جدا کر دیا ہے. بالکل بالکل, بہت خوب بات آپ نے کہی, اور آپ کی باتوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت کچھ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, جیسے کہ آپ نے گفتگو میں فرمایا. میں چاہوں گا اس طرف بھی میں بڑھوں, لیکن قرۃ العین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. قرۃ العین صاحبہ, یقیناً آپ نے بھی تعلیم حاصل کی ہے. جب ہم میڈیا کی فیلڈ میں ان ہوتے ہیں تو ماس کمیونیکیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ماس کمیونیکیشن کے ذریعے آپ میڈیا کا راستہ بھی تلاش کرتے ہیں, لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بھی تعلیم حاصل کی, کیا والدین کا کردار بچوں کو بہترین تعلیم پرووائڈ کرنے میں والدین کا کردار نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس مقام پر ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ, بتائیے گا. سب سے پہلے تو حامد تھینک یو فار انوائٹنگ می. آپ کا شکریہ. اور جو آپ نے آج ٹاپک چنا ہے اس پہ بات بہت خوب ہونی چاہیے, کیونکہ اس طرح کے ٹاپک کے اندر بہت کم بات ہوتی ہے. یوزولی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر جو سیٹ اپ ہے, جو نظام ہے, اس کے اندر بڑی تبدیلی ہے. کیونکہ اگر ہم ایجوکیشن کے نظام کی بات کریں, ہم اپنے وقتوں کی بات کریں تو میں اسی ایرا کی ہوں. میں نے یونیورسٹی پڑھی, میں نے کالج پڑھا, میں نے اسکول پڑھا, لیکن اس کے اندر جو تبدیلی ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ آج بھی آپ موازنہ کریں تو پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول بہت بری حالت ہے. آپ کیوں یہ ریلائبل کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جا کے پڑھے, چاہے وہ افورڈیبل بھی کیوں نہ ہو؟ آپ کے گورنمنٹ اسکول اس قابل کیوں نہیں ہیں؟ یہ آپ کی گورنمنٹ سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ نظام کو بہتر کیوں نہیں بناتے کہ وہاں پر آ کر ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے. اس کا اسٹرکچر چینج کریں آپ, اس کا نصاب چینج کریں آپ. ہم 90s کے زمانے کی بات کرتے ہیں, 80s کے زمانے کی بات کرتے ہیں, ہمارے نصاب ویسے کے ویسے چل رہے ہیں, کوئی چینجز اس کے اندر نہیں ہے, کوئی بدلاؤ اس کے اندر نہیں ہے. ہم کیوں نہیں چینجز کی طرف جاتے, ہم کیوں نہیں اسٹیپس لیتے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں؟ ابھی جو میں اسٹرکچر دیکھ رہی ہوں, یعنی میں نے جو کور کیا, ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 9th اور میٹرک کے ایگزامس ہوئے. بالکل, میں نے یہ کلچر اپنے وقتوں میں نہیں دیکھا کہ جہاں پر ہم بوٹی مافیا کو سرگرم ہوتا ہوا دیکھتے تھے. بوٹی مافیا وہ ہوتی ہے جو کہ آپ پیپر دینے جاتے ہیں, اس سے پہلے واٹس ایپ کی زینت بن جاتا ہے وہ پیپر. ہمارے وقتوں میں تو ڈسکلوز نہیں ہوتی تھی یہ چیزیں, ہم رات بھر پڑھائی کر کے جاگ کر جو ہے وہ ہم اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد ایگزامس کے اندر نمبر لیتے تھے. آج کل ہم بچے دیکھ رہے ہیں وہ پھرے بنا کے لے جاتے ہیں, چیٹنگ پیپرز بنا کے لے جاتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ وہاں ہم جائیں گے سینٹرز کے اندر, وہاں پہ ہمارے ٹیچرز جو انویجلیشن کرتے ہیں بیسیکلی وہ لوگ 500 روپے 1000 روپے لے کر ہماری پاکٹ کے اندر بچوں کے وہ ہونے چاہیے, وہ ان کو دیں گے اور اس کے بعد پورا پیپر فل کریں گے اور واپس آ جائیں گے. دس از اے نظام اور دس دا اسٹرکچر جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا فیوچر کیا ہے. یہ بچے ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, یہ ہمارے مستقبل کو, ملک کے مستقبل کو آگے بڑھانے والے ہیں. اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ایجوکیشن کے اندر فرق کیا ہے, یعنی ہم نے پڑھ کے کیا بننا ہے اور ہم نے چیٹنگ کر کے کیا بننا ہے, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا. اب آپ نے کہا کہ والدین کا رول اس میں یہ ہے کہ والدین آج کل جو اپنے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں موبائل فونز کے ساتھ. آپ ان کو موبائل فونز دے دیتے ہیں, چھوٹی ایجز کے اندر بچہ کھانا کھا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, وہ موبائل یوز کر رہا ہے, اسے نہیں پتا کہ میں نے پڑھائی کب کرنی ہے, میرا سب کچھ سرکل کیا ہے, کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ان پوائنٹس کو والدین کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہماری گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل بالکل, بہت اچھی بات آپ نے بھی اچھی نشاندہی کی. موبائل کے حوالے سے میں بات کروں گا. کرونا کے دوران جب یہ آن لائن سسٹم ہوا تو اس دوران یہ موبائل کا جو رجحان ہے یہ زیادہ بڑھ گیا, تو وہ پھر بڑھتا چلا گیا. بچوں نے کہا یہ تو اب ہمارا ہی, اماں نے پڑھنے کے لیے دیا تھا, جب 4-5 مہینے وہ ہاتھ میں آئے تو بچوں نے کہا امی یہ تو میرا ہی موبائل ہے. آج وہ بچے یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. لیکن تعلیم
حاصل کروائیں اپنے بچوں کو، کیونکہ تعلیم ہی معاشرہ بناتا ہے ناظرین، اور تعلیم ہی فرد بناتا ہے، اور تعلیم ہی انسان بناتا ہے۔ اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ انسان نہیں بن سکتا، کسی اور طرف ضرور جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے جو کہ بریک لینا بہت ضروری ہے، ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سفر حیات، میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا۔ بات چیت جاری ہے تعلیم کے حوالے سے، تعلیم کی بہتری کے حوالے سے، اور یقیناً ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں اپنا اپنا تجربہ ہم تک شیئر کر رہے ہیں۔ زندگی گزار کے اس موڑ تک ہم آن پہنچے ہیں کہ آج ہم کسی اسٹیج پر تعلیم کے حوالے سے بات کریں، یہ بھی تعلیمی یافتہ ہونے کی ایک نشانی ہے۔ تعلیم یافتہ انسان وہی بنتا ہے جو مشکلات سہ کر یہاں تک پہنچتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایسا ہے کہ اگر کسی ادارے میں کسی بچے کو ایک سزا دی جائے، ہلکا سا بھی مار دیا جائے، تھوڑی سی سزا دے دی جائے، تو یقین جانیے والدین سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں یاد آتا ہے کہ آج سے آپ 10-15 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو اساتذہ سزا بھی دیتے تھے اور اساتذہ ڈانٹتے بھی تھے۔ آج تو اساتذہ ہی ڈانٹتے ہوئے تھوڑے ڈرتے ہیں کہیں رسپانس خطرناک قسم کا نہ آ جائے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں خطرناک قسم کے بھی رسپانس آتے ہیں، اس پر ہم بات تو ضرور کریں گے کسی دن اسی ٹاپک پر، لیکن آج ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی طرف بڑھوں گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے فقدان ہے، تو یہ ٹیچرز کو ٹریننگ دینا تو سرکار کا کام ہے، تو آپ ماشاءاللہ اس کا حصہ ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا چاہیں گی کہ ایسا کچھ اقدام کیے جائیں، ایسے اقدام کیے جائیں جس میں ٹیچرز کی ٹریننگ کرا دی جائے، ایسا ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنا جو ہے وہ واضح کر دوں پوزیشن کہ میں گورنمنٹ میں ہم نہیں ہیں، سندھ میں ہم اپوزیشن میں ہیں، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایجوکیشن کی بات ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے، چونکہ میرا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، ایم کیو ایم نے ہمیشہ تعلیم پہ بہت فوکس کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو جماعت ہے یہ ایک اسٹوڈنٹ ونگ سے ہی اس کا سٹارٹ ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ اب چونکہ ہم یہاں اسمبلی میں آئے، آ کے بات کی سردار صاحب سے جو کہ ہمارے منسٹر ہیں، ان سے ہم نے بات کی ہے، اور انہوں نے اتنے عذر بیان کیے کہ یہ ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہاں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ فائن، ٹھیک ہے، سارے پرابلمز کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں، ایم کیو ایم آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہے، آپ ایسا کیجئے کہ جو اسکول آپ کے نہیں چل رہے وہ اسکول آپ ہمیں دے دیجیے، اچھا، ہم اسکول چلا لیتے ہیں۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے، اور بلکہ میری لاسٹ بجٹ سپیچ میں بھی میں نے اس کا پھر ذکر کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کریں، کیونکہ مل کے کام کرنا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں انہیں لگا کہ شاید کہیں یہ تو انہوں نے پولیٹیکل فاؤل کر دیے، اور اس کے بعد ہم نے جو ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی، ہم نے ان سے کہا کہ ٹی او آرس ہم بنا لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اسکول لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی پاورز بھی تو ہونی چاہیے۔ جس طرح سے وہاں گوسٹ اسکول ہیں، گوسٹ ملازمین ہیں، ان کو ہمیں جو ہے ان کو ہمیں دیکھنا ہے، ایڈریس کرنا ہے، اور اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ہی نام ہوگا کہ سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک، ٹی او آرس پہ آ کے معاملہ اٹک گیا، اور آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی یہ معاملہ جوں کا توں ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو ہم پھر بھی ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں۔ آپ جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو کھولتے ہیں اور اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو تعلیم جو ہے نا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، تعلیم دینی چاہیے۔ آج آپ کے ملک میں سٹنٹڈ گروتھ کے بچے ایک طرف ہیں، اس کے بعد جو نظام ہے، نظام بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کنفیوز کیا ہے میٹرک سسٹم اور کیمبرج سسٹم کے درمیان۔ ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے بچوں کو میٹرک سسٹم سے پڑھائیں، دیکھیے سسٹم دونوں ٹھیک ہے، میں نے میٹرک سسٹم سے پڑھا، میرے بچوں نے کیمبرج سسٹم سے پڑھا۔ ہم نے ایک تو ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے، کمپلیکس سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں۔ ہم نے چونکہ مشرق کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم مشرق کو اگر وہ چیزیں جو ہیں اختیار کریں گے تو شاید پتہ نہیں ہم کیا بن جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں، نہ ہم تیتر بٹیر بن کے رہ گئے ہیں نا۔ اب جو کیمبرج سسٹم سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں پروفیشنل کالجز میں تو ان کے مارکس ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایک سسٹم ہے اس میں میٹرک سے، اس میں پرابلم آ جاتی ہے۔ پھر ایم ڈی کیٹ کا یہاں جو ایک گمبھیر مسئلہ ہے، اس پہ ایم کیو ایم نے 12 دفعہ آواز اٹھائی۔ تو میں یہاں اس پروگرام میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں ٹھیک جو حقیقت ہے اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے
آپ کے ٹیچر ٹریننگ پروگرام لازمی طور پہ رکھے جائیں. جو ٹیچرز جو ہیں سیریس ہیں کہ آپ کو ایز اے پروفیشن اس کو ٹیچنگ کو لینا چاہتے ہیں، ان کے پہلے تو ان کے ایگزامز ہونے چاہیے، کیا وہ اس قابل ہیں بھی، ایلیجبل ہیں بھی کہ وہ کسی بچے کو پڑھا سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو اتنا زیادہ ایکسٹریمزم آ رہا ہے کہ استاد نے بچے کو مار دیا، تو یہ چیزیں بھی تو آ رہی ہیں نا. بالکل. دوسری چیز، جو بچوں کا جو سلیبس ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں چونکہ اب 14 اگست ہے اور 11 اگست کو قائد اعظم کی ایک بہت اہم اسپیچ ہے جس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو منورٹیز ہیں ان کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے. تو ہم جب اسلامیات پڑھاتے ہیں تو وہ ایک خاص ہم جو ہے بچوں ہمارے بچے وہ پڑھ رہے ہیں. اب جو دوسرا نان مسلم بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو جو ہے سیوکس پڑھا رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں وہ بچے مسلمان بچے کو بھی پڑھانی چاہیے نا. اخلاقیات تو بچے کو، دونوں بچوں کو پڑھانی چاہیے. اور ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے، ہم نے کہیں نہ کہیں، میں بہت بولڈ بات کر رہی ہوں یہ، کہ ہم نے جو ہسٹری ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم نے ٹویسٹ کر کے بچوں کو بتا رہے ہیں. اگر ہمارے مسلمان ہیروز ہیں تو ہمارے نان مسلم ہیروز بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے زندگیاں اپنی جانیں قربان کی، تو ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جب ان کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کی منورٹیز آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوں گی، وہ آپ سے نفرت نہیں کریں گی. ہم نے ان کو اتنا کر دیا ہے کہ اگر کوئی کرسچن ہے تو ہم نے سوچ لیا کہ اس کا کام صرف باتھ روم صاف کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ کے بہت زیادہ کرسچنز بھی جو ہیں پڑھے لکھے ہیں، ہمیں ان کو ان کا حق دینا ضروری ہے. اصل میں تو ٹاپک از یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو جو 1 گھنٹے میں تو ہم ختم نہیں کر سکتے. پھر وہی ایجوکیشن پہ آتے ہیں. آپ کو سلیبس کو آپ کے ریویو کرنے کی ضرورت ہے. منسٹری کو بار بار جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. جو آپ کے جو آپ کی پروونس میں گوسٹ اسکول ہیں، گوسٹ ٹیچرز ہیں، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ختم کریں نا. لیٹس موو فارورڈ. واہ واہ، اس پر بات کرتے ہیں جی. آپ سے کنٹینیو رہے گی ہماری بات. قرۃ العین صاحبہ، آپ کا تعلق بڑا گہرا ہے میڈیا سے، اور ہم ارصد راز سے آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ ہی کے ہم زبان ہم خبریں بھی سنتے ہیں، اچھی خبریں بھی سنتے ہیں، اور ہر طرح کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، تعلیم سے ریلیٹڈ بھی. تو میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے کہ تعلیم میں میڈیا کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، میڈیا کا کردار بیسیکلی صرف آپ کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھ سے نہیں بجتی. میڈیا صرف آپ کو وہ کر سکتا ہے جو کہ اویئر کر سکتا ہے، یعنی اویئرنیس پروگرام. یس، اویئرنیس پروگرام ہو گئے، کیمپینز ہو گئیں، اس طرح کی چیزیں جو میڈیا آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کر سکتا ہے. پیچھے سے جو بلڈنگ ہے اس کو تعمیر کرنے کے لیے ظاہر ہے مزدور چاہیے ہوتے ہیں، بہت ساری ٹیم چاہیے ہوتی ہے. اس ٹیم کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے چڑھ کے تمام تر چیزیں آگے بڑھانی پڑتی ہیں. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اس اسٹرکچر کی. اب ہم گورنمنٹ اسکول کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ پیلا اسکول سنا ہوگا آپ نے، پیلا اسکول. پیلا اسکول کیا ہے؟ دس از گورنمنٹ اسکول. اور یہ ہمارے کہتے ہیں کہ ہماری پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پرائیویٹ کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ بچے ہمارے پرائیویٹ اسکول، پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے بچوں نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنا ہے، اس لیے بھیجتے ہیں کیونکہ وہاں پر نظام صحیح نہیں ہے. آپ کی ٹیچرز وہاں پہ نہیں آتی وقت کے اوپر، آپ کی اٹینڈنس نہیں ہے وہاں پر. کس طریقے سے وہ چیز ہوگی؟ ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں بیٹھ کر کہ آپ کے گورنمنٹ اسکول کے اندر کیوں ڈیسک نہیں ہیں، کیوں وہاں پر کتابیں نہیں ہیں، کیوں وہاں پر آپ کا فرنیچر نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں. بچے کس طریقے سے سروائیو کریں گے؟ کیا وہ زمین پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے؟ چھت نہیں ہے، وہ کس طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے؟ ہماری اویئرنیس یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی تعلیمی نظام چلا رہے ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جائیں. آپ اپنے گورنمنٹ اسکول کو اتنا اسٹینڈ کریں کہ لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنے بچوں کو گورنمنٹ کی طرف بھیجیں. ہم کیوں یہ مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں لوگوں کا کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں نہیں جانا؟ اور اس میں فقدان کس کا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ کا ہے. ہمیں نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ پورا نظام ہے نا. اب آپ نظام کو بہتر کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. اب آپ دیکھیں گے کہ میرا بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں جا رہا ہے اور وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یا کھانے کی بچے کی جو ہے وہ کینٹین نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، اور وہاں پر ٹیچرز جو ہے وہ ان سے کام کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آئی ایم سوری، یہ دس از ناٹ ایجوکیشن. تو ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے نظام کو بہتر کرنا ہوگا. یہ ایک بہت بڑی چیز. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، قیمتی الفاظ کا.
میں چاہوں گا کہ آپ سے ہم اجازت بھی چاہیں گے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور میں امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ کے بھی مشکور ہیں, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, آپ نے بہت خوبصورت الفاظ سے ہمیں نوازا. اللہ آپ کے علم میں بھی عمل میں بھی برکت عطا فرمائے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میں آپ دونوں معزز مہمانوں سے اجازت بھی چاہوں گا. اور ناظرین ہم بڑھتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. معزز مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے. شکریہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حیات. میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, میں ان کا تعارف کراتا چلوں. بہت خوبصورت شخصیت, بہت پیاری شخصیت, بہت محنتی انسان. میں انہیں پچھلے 10-12 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں. ان کی محنت یقین جانیے, جو یہ محنت کرتے ہیں وہ میں تو ان کو کہتا ہوں آپ کے اندر ایک جن چھپا ہوا ہے. یقین جانیے جن اس لیے چھپا ہوا ہے کہ یہ ان کی محنت جو ہے, جس طرح کہ یہ کام کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر رات تک, لگاتار کام کام کام. ان کا کہنا یہ کہ مجھے کام سے بڑی محبت ہے, اور تعلیمی یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور پلس جو اسکول ہوتے ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ اسکول میں آپ کا بڑا گہرا تعلق. میری مراد ورلڈ ریکارڈ ہولڈر محترم المقام جناب مسٹر اورنگزیب سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیس ایمبیسیڈر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اورنگزیب بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آپ کا بے حد مشکور. جب بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جہاں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ تشریف لے آتے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں, اور آپ سے بات چیت کریں گے. ناظرین بتاتے چلیں ہمارے جو معزز مہمان موجود ہیں, قاسم بھائی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی ہیں, ان کے ساتھ اورنگزیب صاحب, دو ہم نام ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تو سوچئے نا, دو اورنگزیب جب آ جائیں تو پروگرام کی جان, پروگرام کے اندر جان آ جاتی ہے, کیونکہ اورنگزیب جو نام ہے نا یہ بھی جاندار ہے. اورنگزیب بھائی سید اورنگزیب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ خیریت سے کیسے سر؟ جب سے ہمارا پروگرام کا آغاز ہوا ہے تب سے ہم آپ کو شروع سے لے کر آخر تک یاد کرتے ہیں. اس کی وجہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں. آرشی انجینئرنگ ایسوسیٹ سے آپ کا تعلق. میں سوال آپ ہی سے کرنا چاہوں گا, سفر حیات آپ کا آغاز ہوا, کیسے آغاز ہوا اور کہاں تک ابھی آپ کا سفر پہنچا, ارشاد فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں نا کہ انسان کا جو پہلی درجگاہ ہوتا ہے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے. تو ہمارا گھر جو ہے وہ کوئی عام گھر نہیں تھا, بلکہ ہمارا گھر جو ایک علاقے کے لیے انڈسٹریل ہوم تھا. تو ہماری پھپھی, ہماری والدہ, والد سب ماشاءاللہ آرٹسٹ لوگ تھے, ابھی بھی الحمدللہ حیات ہیں. تو وہیں سے ہی جو ہے نا یہ آرٹسٹک مائنڈ جو ہے نا وہ کریٹ ہوا. اور پرائمری ایجوکیشن سے پتہ چلا کہ ڈرائنگ وغیرہ بھی میری بہت اچھی ہے. تو جو ٹیچنگ اسٹاف وغیرہ تھے انہوں نے ایڈوائز کی کہ آپ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں. سیکنڈری اسکول کی جو ایجوکیشن ہے وہ ٹیکنیکل اسکول سے حاصل کی. اس کے بعد 3 ایئرس ڈپلوما آف اسسٹنٹ انجینئر کا سرٹیفکیٹ لیا, اور اس کے بعد این ڈی یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں ڈگری لی. جی, وہیں سے ہم نے اپنی اسٹڈیز کا آغاز کیا تھا, اور اسی فیلڈ میں تقریباً آج مجھے 29-30 سال ہو گئے الحمدللہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. پہلے 10 سال اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جاب وغیرہ کی آرکیٹیکٹ کے پاس, انجینئرس کے پاس, بلڈرس کے پاس, اور تقریباً اب سے 20 سال پہلے میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا, اور آج آپ کے سامنے جو ہے وہ اس شکل میں موجود ہے. اچھا, یہ نام, اس کا یہ نام کیوں رکھا؟ کوئی اور نام بھی تو رکھ سکتے تھے. جی ہاں بالکل, بہت سے سوال کیا آپ نے. ایکچولی دل میں تھا کہ آرکیٹیکٹ بنوں, جی, لیکن دماغ نے کہا کہ انجینئر بنوں. واہ جی واہ. تو لہٰذا نام اس طرح رکھا کہ دونوں کام میں اس میں کرتا ہوں. ڈیزائننگ بھی کرتا ہوں, پلاننگ بھی کرتا ہوں, کنسٹرکشن بھی کرتا ہوں, اور سارے کام جو ہے وہ یعنی آرکیٹیکٹ اور انجینئر کے دونوں کام. آپ آل راؤنڈر ہے اس کا مطلب ہے, اگر ہم یہ کہیں. جی ماشاء اللہ, کنٹینیو رہے گی آپ سے بات چیت. اورنگزیب بھائی ہمارے ساتھ, اورنگزیب سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اورنگزیب بھائی آپ کا بھی سفر حیات بڑا جاندار تھا جی. آپ نے امریکہ میں آپ گئے, آپ یو کے گئے, آپ پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے کس کس کونے میں گئے, لیکن جہاں بھی گئے پاکستان کا نام روشن کر کے آیا. آپ نے ورلڈ ریکارڈ بنایا, دنیا جانتی ہے. میں چاہوں گا کہ تعلیم کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے, تو تعلیم پر آپ بھی روشنی ڈالیں. آپ کو کیا لگتا ہے آج سے 10-12 سال پہلے اور آج کی تعلیم میں کیا فرق ہے, نصاب میں کیا فرق ہے, اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ جی, تعلیم میں بالکل بہتری لائی جا سکتی ہے. اگر ہم لوگ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تعلیمی نظام یکساں ہو جائے گا تو میں بولتا ہوں تعلیم میں بہت بہتری آ جائے گی. ہماری تعلیم بہت ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہے بہت زیادہ, جس کی وجہ سے جو آج کل جو پرابلمس چل رہی ہیں کہ ہر جگہ جگہ اسکول ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہمارے بچوں میں شعور نہیں آ رہا ہے. اور شعور جب آئے گا, ہمیں شعور دینے کی بہت ضرورت ہے. ہم نے ڈگریاں تو سب نے بہت لے لی ہیں, لیکن شعور نہیں ہے. کیونکہ ابھی جس طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں ہمارے ملک میں, جو آج ابھی جو آپ لوگ باتیں کر رہے تھے سارے, اس میں بھی سن رہا تھا. تو یہی ساری چیزیں کہ
ट्रेनिंग की बात हो रही थी कि टीचर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक बहुत बड़े फ़ंड की ज़रूरत है, बाकी बहुत से लोग हैं जो वॉलंटरी भी सिंध गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं ट्रेनिंग, उसमें हमारा इदारा जो है वो ट्रेनिंग दे सकता है और देने के लिए चाहता है। लेकिन वही बात हो जाती है कि अभी भाई भी बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट में लोग हैं। बस यही है कि आज तालीम बहुत ज़रूरी है और तालीम के साथ साथ सिर्फ डिग्रियां नहीं, हमें शऊर भी हासिल करना चाहिए। शऊर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, और ये शऊर हमें तालीमी इदारों के अलावा हमारे घर से भी मिलना चाहिए। और अभी जो वालिदैन की जो भी बात कर रहे थे, तो वालिदैन भी ना इनको चाहिए क्या कहते हैं साथ साथ बच्चों का फीडबैक लेते रहें। और अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, बच्चों को फ़ोन्स कर रहे होते हैं, इधर से सिफारिश अभी बहन भी बात कर रही थी जो हमारी एंकर थे, कि पेरेंट्स खुद आके नकल के लिए बोल रहे होते हैं कि हमें नकल करवाएं, हमारे बच्चे को इसमें वो परसेंटेज करें। क्योंकि मैं जब स्कूलों में जा रहा होता हूँ तो मेरे पास फ़ोन्स आ रहे होते हैं पेरेंट्स के, और पेरेंट्स को खुद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए। बच्चा अगर गलत, जब बच्चे घर पे आके बताने बड़ी नकल हुई तो पेरेंट्स को चाहिए उसी टाइम डांट के उसको मना करें, बेटा ये गलत चीज़ है। और माँ बाप भी इसमें हंस रहे होते हैं, वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, मेरे बेटे के स्कूल में बड़ी चीटिंग हुई है, नकल हुई है। तो ये चीज़ें वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि ये चीज़ें ख़त्म करें। और जिस बच्चे को चीटिंग नहीं मिलती उनके वालिदैन नाराज़ भी होते हैं और बड़ी सोर्स से लगवाते हैं, पता नहीं कहाँ से फ़ोन करवाते हैं। अच्छा औरंगज़ेब भाई, बात तो आपसे बिल्कुल जितना ज़्यादा आपसे बात की जाए मैं कहता हूँ उतना कम है, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान का स्टार हैं, पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया। जिस मौजू पर भी आपसे बात की जाए आप माशाल्लाह उस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, ये आपका हुनर है। अच्छा जुनैद भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ बिज़नेस से है। हम माशरे में भी देख रहे हैं, जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो बिल्डर्स के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। जिस बिल्डर से आप राब्ते में आएँ या बात करें, हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, कहता है हामिद यार दुआ करो, मामला बड़े डिस्टर्ब हैं, क्या वजह है, क्यों मुश्किलात हैं? देखिए बात ये है, ओवरऑल अगर इस इंडस्ट्री का जायज़ा लिया जाए, ये इंडस्ट्री इसको समझने के लिए, इसकी अहमियत और इसकी अफादियत को समझने के लिए अगर हम दुनिया की इकनॉमीज़ को देखें, उसका असेसमेंट करें तो हमें नज़र आएगा कि दुनिया ने, उनकी गवर्नमेंट्स ने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ओन किया एज एन इंडस्ट्री। हम बदकिस्मती से आज तक इस इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दे सके। आप अगर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ा इकनॉमीज़ का जायज़ा लें, खुसूसन दुबई का, इस्तांबुल का, हांगकॉन्ग का और कोलालमपुर का, ये वो एरियाज़ हैं जिनमें इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सिर्फ ग्रोथ नहीं आई है, ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की वजह से इन जगहों पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने ग्रोथ किया। और ये ओवरऑल जो इकनॉमिक ग्रोथ है और ख़ुसूसन जो जॉब क्रिएशन में ये कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्री, उसके साथ साथ आपका जो इंटीग्रेटेड ग्रोथ साइकिल है कि दूसरी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जो 100+ एलीड इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है, तो ये इसकी अहमियत है। और दुनिया ने इसकी अहमियत, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, इसमें सिर्फ ये बिल्डर एक सिंगल स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें सबसे जो मेजर स्टेक होल्डर है वो खुद गवर्नमेंट है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर आपके डेवलपर आ जाते हैं, रियल्टर आ जाते हैं, रियल एस्टेट फर्म्स हैं बहुत सारी। ये एक आप इसमें मैं इवन के ऑक्यूपायर हो गया, इवन के आपका जो फर्स्ट हैंड इन्वेस्टर हो गया, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, हमारा कोई असेसमेंट लेवल नहीं है, ख़ुद हम एक इंडिविजुअल सतह पे कोई रिसर्च नहीं करते, तो हमें सबसे आसान काम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लगता है। तो एक तो देखिए बिलखसूस गवर्नमेंट का एक किरदार कि गवर्नमेंट ने उसको इस सतह पे ओन नहीं किया। जहाँ तक आपने बिल्डर्स की परेशानी की बात करी, मसाइल की बात करी, तो ना हमारे साथ कोई इदारा खड़ा होता है। आज आप देखें ओवर द नाइट हमारे, अगर हम अप्रूवल्स की बात करें तो 400% हमारी फीसेस जो है उनको बढ़ा दिया गया, हमारे अप्रूवल्स की सतह पे बात करें। फिर डिफरेंट इदारे हैं जिनके हमें उनके साथ की ज़रूरत होती है, उनके साथ तो हमें मिलता नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से जितनी भी रुकावट है उनका सामना हमें पहले फर्स्ट स्टेज में इदारों के साथ जानिब से करना पड़ता है। जहाँ हमारी लैंड्स ग्रैब कर ली जाती हैं तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। इसी तरीके से देखें, अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री का जायज़ा लूँ कि इसमें जो अभी सबसे बड़ा मेजर मसाइल आए हैं वो आए है, हमारा जो मेजर फैक्टर है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो होता है लैंड, रॉ लैंड के प्राइस ओवर द नाइट विद इन, आप कह लें कि विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स आप देखें कि वो 2000% लैंड प्राइस इंक्रीज कर गए हैं। अगर चाहे वो लैंड लो एंड एरिया में हो, हाई एंड एरिया में हो या मिडिल क्लास एरिया में हो। देखिए हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये इंडस्ट्री चलती थी तो वो मिडिल क्लास इनकम एरियाज़ की वजह से चलती थी, जहाँ बड़े वॉल्यूम्स के प्रोजेक्ट आते थे।
اس انڈسٹری کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اس کا ایبزاربنٹ نیچر. ایک بہت بڑے عرصے تک یہ مارکیٹ کا پیسہ ایبزارب کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹ کیش لیس ہو جاتی ہے اگر اس انڈسٹری کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو میجر فیکٹر جیسے میں نے بتایا اس کا را لینڈ, اس کی بڑھ جانے کی وجہ یہی ہے کہ سارا تر جو ہماری بلیک اکنامی, پیرل اکنامی ہے, جو کہ انڈسٹریاں چلاتی تھی کیونکہ وہ مارکیٹ میں پیسہ رول ہوتا تھا. جب ہمارے یہاں یہ ایمنسٹری کی ڈرائیو شروع ہوئی کہ ایمنسٹری ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کر آنا ہے, تو وہ سارا پیسہ لوگوں نے, کیونکہ ہمارے یہاں کیڈسٹرل ویلیو جو ہوتی ہے, جو بک ویلیو ہوتی ہے وہ مارکیٹ ویلیو کے 8 سے 10% ہوتی ہے, تو لوگوں نے یہ, کیونکہ ہر پیسہ کالا بھی نہیں ہوتا, جائز ذرا سے کمایا ہوا انڈاکومنٹڈ پیسہ ہوتا ہے. میں تھوڑی چیز آپ کا ٹائم لے لوں کہ اس میں یہ پوائنٹ ہائی لائٹ ضرور کر دوں کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کا نظام, کیونکہ ہمارے پاس جو ایک ٹیکس انفراسٹرکچر ہے اس میں گورنمنٹ میں آپ دیکھیں 20 سے 39% ہمارا ٹیکس کارپوریٹ ٹیکس ہے, پھر سپر ٹیکس آ جاتا ہے, پھر ہمارے پاس انکم ٹیکس آ جاتا ہے. اس ساری صورتحال سے ہمیں گزر کے یہ بالکل اس پر ہم کسی دن بات کریں گے. ایکچولی ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی جانب ہے, ہم تھوڑا سا اوپر جا چکے ہیں اپنے وقت سے, لیکن میں اپنے معزز مہمانوں کا, اورنگزیب بھائی دل کی گہرائی سے شکریہ, آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ, آپ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں. اورنگزیب بھائی آپ تو ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً رہیں گے, آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسپانسر کے حوالے سے بھی, اور ہم اپنے جو ہمارے اسپانسر ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج جو آپ کو ٹیبل پہ سجا ہوا ایک خوبصورت سی ڈش آپ کو نظر آ رہی ہے, چکن سیخ کباب آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں. بالکل یہ ہمیں سائمہ فیصل صاحبہ, سیم ٹیبل ڈیلائٹ ان کا لوگو ہے جی, اور ان کا آپ جب بھی آرڈر کرنا چاہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور یہ ہم اپنے معزز مہمانوں تک بھی پیش کریں گے. لیکن ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے, اپنا اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.